کہ میری بیوی سے گفتگو میں تیزی ہو گئی۔ یہ واقعہ میں کس سلسلے میں سنا رہا ہوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور علمیت کے اندازہ کریں آپ کہ کیسا اللہ نے ذہن عطا فرمایا تھا، قرآن و حدیث پہ کیا عبور انہیں تھا۔ آج بے وقوف پھیلا رہے ہیں، اماموں نے نعوذ باللہ ان کے پاس علم نہیں تھا، یہ جاہلوں کے پاس علم ہے۔ تو فرمایا کہ میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی سے انبن ہو گئی اور بیوی کو میں بہت چاہتا ہوں۔ دوران گفتگو میں بیوی نے غصے سے مجھے کہا کہ تو دوزخی ہے، جہنمی ہے تو۔ اب بادشاہ ہے اور کہنے والی ملکہ اور بے حد حسین خوبصورت، اور بادشاہ چاہتا بھی بہت ہے۔ چاہت کی وجہ سے ایسی بڑزبان ہو گئی تھی کہ غصے میں بادشاہ سے کہہ دیا بیوی نے کہ تم جہنمی ہو۔ بادشاہ کو غصہ تھا ہی، فوراً جواب دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق ہے۔ اب بیوی نے کہا کہ تو جہنمی ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق ہے۔ اب دونوں کا غصہ ختم ہوا۔ اب ادھر ملکہ پریشان ہے کہ میں نے خامخواہ بادشاہ کو غصہ دلایا، اور بادشاہ شرمندہ ہے کہ اگر غصے میں بات ہو گئی تھی تو مجھے لفظ طلاق استعمال کرنا نہیں تھا۔ اور آج کل جو طلاق کے مسئلے واقع ہوتے ہیں، میرے پاس بھی کئی مسئلے آتے رہتے ہیں، بول صاحب غصے میں میں بول دیا، 3 وقت میری زبان سے نکل گیا، اور اب مجھے اور بیوی کو پچھتاوا ہے، اس کا کوئی راستہ نکالیے۔ تو میں سب کو یہی جواب دیتا ہوں، اگر آپ نے 3 کہہ دیا، غصے میں کہا، مذاق میں کہا، دباؤ میں کہا، تینوں صورتوں میں طلاق واقع ہو گیا۔ جیسے قبلت نکاحہا کہا، ایک وقت اگر کہہ دے کوئی گواہوں کے روبرو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ ایک وقت بولے میں تیرے کو نکاح میں قبول کر لیا، نکاح ہو جاتا۔ پھر بھی اللہ نے طلاق کے وقت 3 وہ تو مہلتیں دی۔ لوگ جہالت میں کہتے ہیں یہ قانون کیسا ہے کہ بھئی 3 وقت بولے تو بیوی عمر بھر جو تھی نکل گئی۔ آج یہ جاہل لوگ جو دین نہیں پڑھتے، اخباروں میں آپ رات دن دیکھتے ہیں عورتوں پہ بڑا ظلم ہے حضرت، غصے میں اگر 3 وقت طلاق بول دیا تو طلاق ہو جاتی کیا؟ آج ملک کی عدالتیں بھی جو ہے اسے ظلم قرار دے رہی ہیں۔ جاہلوں کو سمجھنا چاہیے، عورت کو جو زندگی میں لیا تھا تو ایک ہی وقت اگر تو کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، گواہ اگر موجود ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ نے طلاق کے لیے 3 وقت کا مہلت تجھے دی ہے، اور طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں 1 طلاق دیا جائے، پھر 1 مہینہ انتظار کرے، دوسرا طلاق دیں، پھر 1 مہینہ انتظار کریں۔ مصالحت کے سدھرنے کے امکانات نہ ہو تو تیسرے مہینے میں تیسرا طلاق دیں۔ یہ طریقہ صحیح طلاق دینے کا ہے۔ سب سیکھتے، دین نہیں سیکھتے۔ جب پریشان ہو گئے تو آ کے بولتے رستہ نکالو۔ دین کس کا ہے؟ عالم کا نہ عالم کے باپ کا ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا ہے۔ یا کوئی راستہ نکال نہیں سکتا، اگر کوئی راستہ نکالے تو اس کا اپنا جہنم کا راستہ بن جائے گا۔ تو الحاصل ہمارا دین سچا دین ہے، صحیح دین ہے، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہے، ہر بات پکی سچی انصاف کے برابر ہے۔ الحاصل بادشاہ نے کہا کہ پریشانی ہے، میں بیوی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا لیکن طلاق نکل چکا ہے، کیا کیا جائے؟ سارے علماء نے سنا، سن کر کہا
یا امیر المومنین طلاق ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. ہر آدمی اپنے عمل کے حساب سے اس کے اعمال سامنے ہیں، اور وہ اعمال سامنے ہونے کی وجہ سے جنتی ہے یقیناً کہہ نہیں سکتا. اب آپ مرنے کے بعد ہی اس کا تصفیہ ہوگا کہ آپ جہنمی ہے جنتی ہے. اور بادشاہ کو بھی یہ یقین ہے کہ میرے جو اعمال ہیں، اعمال کی وجہ سے اللہ کا فضل ہو تو جنت ملے گی، ورنہ میرے کام تو ایسے ہیں کہ جہنم میں جانے کے. بادشاہ پریشان ہے. علماء نے بھی کہا کہ آپ کی زندگی میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کسی کے بارے میں کہ کوئی شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس لیے آپ بہتر یہی ہے بیوی سے دور ہو جائیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 22-23 برس کی عمر ہے. علماء کے طبقے میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سب علماء نے جب جواب دے دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء نے جواب دے دیا ہے، اے امیر المومنین آپ اگر جواب چاہتے ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں. امیر ہارون رشید نے کہا کہ ہاں تو جواب فرمائیے. اب امام شافعی کا وزن ملاحظہ کریں، کیسے عالم خوددار عالم تھے. بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، علماء نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. نیچے سے امام شافعی نے کہا کہ میں جواب دے سکتا ہوں، تو ہارون رشید نے کہا تو پھر جواب دیجئے. امام شافعی نے فرمایا آپ سائل بنے، میں جواب جب دوں گا تو آپ سوال کریں میرے سامنے، اور جس سے سوال علم پوچھا جائے اس کا مرتبہ اونچا ہونا چاہیے. تو ہارون نے کہا، رشید نے کہا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ آپ تخت سے اتریں، مجھے تخت پر بٹھائیں، میں علم کا وزن بتا رہا ہوں آپ سے، علم کا وزن بتا رہا ہوں کہ عالم کا کیا وزن ہوتا ہے. جو آپ کی جنت و دوزخ کا فیصلہ جس کی زبان پر ہو اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے. بادشاہ پریشان تھا. یہ جواب، یہ حمیت کی بات جب سنی تخت سے اتر گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تخت پر بٹھایا اور کہا کہ آپ تو مسئلہ سن چکے ہیں، اب جواب دیجیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، نہ گھبرائیں، آپ کا جواب میں جو دوں گا اس سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. وہ یہ کہ کبھی آپ کو زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ گناہ پر قادر تھے، گناہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے گناہ کا موقع تھا، گناہ کے موقع کو آپ نے چھوڑ کے ہٹ گئے؟ کیا کبھی ایسا موقع آیا؟ بادشاہ نے کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا، میں گناہ کے قریب ہو گیا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ نہیں کیا، چھوڑ کے ہٹ گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے فرمان کے بموجب اگر کوئی شخص گناہ پہ قادر ہو، اللہ کے خوف سے چھوڑ کے ہٹ جائے تو وہ جنتی ہے. آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قرآن بتایا، سنایا وہ شخص جو اپنے رب سے خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو گناہ سے روک لیتا ہے. کس وجہ سے روکتا ہے؟ اللہ کا خوف سامنے آ جاتا ہے تو گناہ کے قریب ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا، ہٹ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے دوزخ کا یقین ہے ایسے آدمی کے لیے جنتی ہونے کی بات اللہ نے بیان فرما دی کہ جو ایسے موقع پر بچا اللہ کے ڈر سے
وہ جنتی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تو آپ جنتی ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، گناہ سے دور رکھا، اس لیے آپ کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سارے علماء وقت نے کہا کہ یہ آیت تو ہماری نظر سے نہیں گزری۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ایسا تھا، بادشاہ نے کئی مرتبہ آپ سے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے ایسا علم، ایسی ذہانت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ قاضی القضات بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں، ہزاروں لاکھوں درہم و دینار جہاں کی آمدنی ہوتی ہے، قضات کا عہدہ آپ کو پیش کرتا ہوں میں، آپ قاضی بن جائیں گے۔ بڑے بڑے علماء چاہتے ہیں کہ پوسٹ ملے۔ امام شافعی نے فرمایا قاضی بننا تو کجا، میں دارالقضاء کا اگر خالی آپ دروازہ بند کرو صبح شام تو وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ بادشاہوں امیروں کے خوف سے قاضی وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کرتے، یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ ائمہ اتنے اللہ کا ڈر ہے ان کو، اللہ کا ڈر ایسا ڈر ہے کہ معمولی کام بھی خوف خدا سے دنیا کا کام کرنا نہیں چاہتے، وہ اللہ کے دین میں اپنی رائے چلاتے۔ کیا ظلم ہے، کیا ستم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے اہل بیت کے چاہنے والے، آپ کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت، اور اہل بیت کے دیوانے حضرت امام حسن کے پوتے ان کے ساتھ رہتے، اور یہ وہ دور ہے بنو عباس جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد۔ امام حسین کا جب قتل ہوا تو لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور امام حسین کے قتل کی وجہ سے پورے ملک میں بے چینی پھیلی، اور امیر معاویہ کی جو حکومت اموی کہلاتی تھی، آپ کی اولاد کی بنو امیہ جو کہلاتے تھے، پوری حکومت میں بے چینی ہو گئی۔ سبب کیا تھا؟ کہا کہ یہ حکومت جانا چاہیے کیونکہ اسے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، یہ اموی جو ہے رسول اللہ کے خاندان کے دشمن ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا۔ بے چینی مچی یہاں تک کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور بنو عباس بادشاہ بن گئے، امیر بن گئے، خلیفہ بن گئے۔ مگر دنیا داری جب آ جاتی ہے، حکومتوں کا شوق جب آ جاتا ہے تو دین ایمان سب چلا جاتا ہے۔ اس وقت یہ حال تھا، بنو عباس حضور کے چچا کی اولاد ہیں، لیکن یہ دشمن تھے سادات کے، امام حسین کی اولاد کے دشمن تھے۔ کیوں؟ ان کو یہ ڈر تھا کہ جب خاندان نبی کا مسئلہ آئے تو ہم حضور کے چچا کی اولاد ہیں، خود حضور کے نواسے جب ہو، نواسوں کی اولاد جب ہو تو ہمارا حکومت کرنا غلط ہے۔ اس لیے عوام آج نہ صحیح کل سادات کو حکومت دے دیں گے، ہماری حکومت چلی جائے گی۔ اس ڈر سے سادات کے دشمن تھے، جہاں سادات ملتے انہیں جلا وطن کر دیتے یا قتل کر دیتے۔ جو سادات کا چاہنے والا ہوتا اسے قید کر دیا جاتا، مصیبتیں دی جاتی۔ لیکن سیدوں کے چاہنے والے ہر زمانے میں موجود تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک سید کے، امام حسن کے پوتے جو تھے، رات دن ان کے ساتھ رہتے۔ آپ اتنے بڑے امام، لیکن امام ہونے علم کے باوجود سادات کی اتنی عزت کرتے کہ آپ نے اشعار میں لکھا ہے، بڑے شاعر بھی تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اشعار میں بیان کیا کہ